اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے پاک فوج کے ایک سابق میجر جنرل کے سویلین بیٹے کے خلاف بغاوت کے کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ملزم حسن عسکری پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ برس ستمبر میں بری فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کو خط تحریر کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع لینے اور فوج کی چند دیگر پالیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مستعفی ہونے کو کہا تھا۔ اس خط کی کاپیاں فوج میں حاضر سروس 2 اور 3 اسٹار جنرلز کو بھی بھیجی گئی تھیں۔ چنانچہ ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جو فوج کے کسی بھی افسر یا اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی اس دفعہ کے تحت اگر کسی شخص پر آرم فورسز کے کسی اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ ملزم حسن عسکری کے والد کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی اب تک ایک ہی سماعت اوپن کورٹ یعنی کھلی عدالت میں ہوئی ہے۔ وفاق کی جانب سے عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ چونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے اس کی تمام تر کارروائی ان کیمرہ یعنی خفیہ کی جائے۔ وفاق کی اس درخواست پر عدالت کی جانب سے اس کیس کے مدعی کی رضامندی حاصل کی گئی، جس کے بعد ہی جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس کی ان کیمرہ کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا اور اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کو عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا۔ اس درخواست میں فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل کو بھی فریق بنایا گیا ہے، جنہیں عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس عدالتی کارروائی کا جو حکم جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ اس پٹیشن میں بنائے گئے تیسرے فریق یعنی ایڈجوٹنٹ جنرل کی طرف سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ حسن عسکری پاکستان آرمی کی تحویل میں ہے اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ اس ضمن میں آرمی ایکٹ سن 1952 کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ پیٹیشنر کی طرف سے حسن عسکری کی فوج کی تحویل کے معاملے کو غیر قانونی قرار دینے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کو روکنے کی بھی استدعا کی گئی۔ اس عدالتی حکم نامے میں پیٹیشنر کی طرف سے حسن عسکری کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ملاقات کی استدعا بھی کی گئی ہے، کیونکہ حسن عسکری شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ اس معاملے میں وفاق کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ قانون کے مطابق چونکہ یہ حساس معاملہ ہے، اس لیے ملزم کے ساتھ اس کے اہل خانہ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی اداروں کی طرف سے اس ضمن میں جو بھی ہدایات یا تحریری جواب ملے گا وہ اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کریں گے۔ اس درخواست کی اگلی سماعت اب 1 فروری کو ہوگی۔ اس معاملے کے دیگر فریقوں نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا ہے کہ یہ درخواست بند کمرے میں زیر سماعت ہے، اس لیے وہ اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کی طرف سے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسیوں کو ایک خط کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنانے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ حسن عسکری کمپیوٹر انجینئر ہے۔ ظفر مہدی سن 1953 سے لے کر 1993 تک فوج کے آرٹلری اور ہوا بازی کے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست کے ذریعے آگاہ کیا کہ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس چند سیکیورٹی اہلکار جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، ان کے گھر پر آئے اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اس کے بعد حسن عسکری کے خلاف تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج کیا گیا اور بعد ازاں مقامی مجسٹریٹ نے اس معاملے کی چھان بین اور ممکنہ طور پر اس کا کورٹ مارشل کرنے کے حوالے سے ملزم حسن عسکری کو فوج کے کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کر دیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ انہیں اس مجسٹریٹ کا حکم نامہ ابھی تک نہیں ملا جس کے تحت ان کے بیٹے کو فوج کے حوالے کیا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اس ضمن میں جب سیشن جج کی عدالت سے رابطہ کیا گیا تو ان کے اسٹاف نے بتایا کہ ان کے ریکارڈ میں ابھی تک ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس درخواست میں ریاست پاکستان کے علاوہ پاکستانی فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ فوج کے قانونی معاملات کی نگرانی کرنے والے جج ایڈوکیٹ جنرل اور جیک برانچ بھی ایڈجوٹنٹ جنرل کے ماتحت ہوتی ہے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر 3 اسٹار جنرل یعنی لیفٹیننٹ جنرل کو تعینات کیا جاتا ہے، جو فوج کے ڈسپلن کو قائم رکھنے اور کسی بھی شخص کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ حسن عسکری نے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو خطوط لکھے اس میں فوج کی موجودہ قیادت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ خطوط لکھنے کا مقصد نہ تو موجودہ حکومت کی قانونی پوزیشن کو متنازع بنانا تھا اور نہ ہی فوج کو اس بات پر اکسانا ہے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو خطوط آرمی چیف اور فوج کے دیگر افسران کو بھیجے گئے ان کے بارے میں درخواست گزار سمیت ان کے گھر والوں کو کوئی علم نہیں تھا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے آرمی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی دفعات میں فرق نہیں کیا اور درخواست گزار کے بیٹے حسن عسکری کو فوجی کمانڈنگ افسر کے حوالے کر دیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ان کو بارہا بتایا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے مزید معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔
ان کے مطابق حسن عسکری کے خلاف تھانہ شالیمار میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں صرف اس خط کا ہی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس خط میں ایسا کوئی ثبوت شامل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ملزم نے کسی فوجی یا فوجی افسر سے ملاقات کر کے انہیں فوج کی موجودہ قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسایا ہو۔ اس درخواست میں ایڈجوٹنٹ جنرل کو حسن عسکری کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل کے بیٹے کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت ہے۔ اس مقدمے کے مدعی رائے تنویر احمد ہے جو FIR کے مطابق راولپنڈی کے علاقے چکلالہ کے رہائشی ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی اس دفعہ کے تحت اگر کسی شخص پر آرمڈ فورسز کے کسی اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون کے تحت مجرم کو عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے درج ہونے والی FIR میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملزم حسن عسکری نے اپنے خطوط میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف غیر قانونی ریمارکس بھی دیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کا تعلق ملک دشمن عناصر سے ہے جو پاکستانی فوج میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 31D کے تحت صرف کوئی فوجی اہلکار یا افسر ایسے مقدمے میں ملوث پایا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، جبکہ سویلین یعنی عام شہری پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس آرمی ایکٹ کی شک 21D کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اس سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمے کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے۔ آرمی ایکٹ میں اس شک کو پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے متعارف کرایا تھا۔ واضح ہے کہ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی درخواستوں کی پیروی کرنے والے وکیل لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو کچھ عرصہ قبل حساس اداروں کے اہلکاروں نے اپنی حراست میں لیا تھا اور ان کا معاملہ بھی اسی قانون کے تحت کورٹ مارشل کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی مقدمہ درج کروایا گیا اور نہ ہی کسی مجسٹریٹ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، جس کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ برس پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے سابق چیئرمین ابصار عالم اور صحافی اسد علی طور کے خلاف بھی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت ہی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک کی قیادت نے جب فوج کی قیادت کے خلاف باتیں کی تھیں تو ان کے خلاف بھی اسی قانون کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی وکیل ہنا جلانی کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی کارروائی کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں تفتیشی اداروں نے کوئی مواد جج صاحب کو دکھانا ہے یا پیش کرنا ہے تو وہ اس کو ان کے چیمبر میں لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو خفیہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کی ان کیمرہ کارروائی کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی قانون جب فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انصاف صرف ہو ہی نہ بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ ہنا جلانی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک مقدمے میں قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو فوجی عدالتوں میں ہونے والی کارروائی کا جائزہ لینے اور ان کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔